اور پھر آپ کے پاس بھی وہ سماعت کا بہترین عنوان موجود ہو، ہم پڑھتے چلیں، آپ سنتے چلیں، ایسا زمانہ ہوگا کہ جس کا تصور آج خواب میں تو ہو سکتا ہے، حقیقت بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ البتہ بعض نادان دوست سمجھتے ہیں شاید کسی ملک بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے شاید کہ امن و امان مل جائے۔ امن و امان تو مل سکتا ہے مگر حجت خدا نہیں مل سکتا۔ ہمیں تو وہ امن چاہیے ہی نہیں جو محمد کے بیٹے کے بغیر ہو۔ ہمیں تو وہ امن چاہیے جس کا دینے والا، اس لیے کہ ہم امن کسی غیر معصوم کے ہاتھ سے نہ کل لے سکے تھے اور نہ آج لے سکیں گے۔ ہمیں کل بھی امن ملتا تھا تو معصوم کے ہاتھ سے، آج بھی ملے گا تو معصوم کے ہاتھ سے۔ انہی معصوم ہاتھوں کا انتظار ہے۔ اور خالی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو اور مجھ کو انتظار ہے کہ ہم مشکلات و مصائب میں گرفتار ہیں، نہیں، انتظار تو آسمانوں کو بھی ہے کہ منتظر ہیں کہ کب ہوگا ہماری خلقت کا مقصد پورا، ابھی تک تو پورا نہیں ہوا۔ اس کی آمد کا انتظار زمینوں کو بھی ہے کہ زمینیں بھی پریشان ہیں، محو گریہ ہیں، محو انتظار ہیں کہ کب آئے گا وہ آنے والا۔ کب تک چھپا کے رکھیں اپنے پیٹ میں خزانے نعمت پروردگار کے، کب اسے ظاہر کر کے امانت کو امین کے سپرد کر سکیں گے، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ اور اسی عصر ظہور کو، عصر نور میں نے کل بیان کیا، عصر نور کو عصر علم کہہ کر بات کو آسان کیا کہ زمانے جہالت کے بہت آ چکے، زمانے علم سمجھنے کی بھی آ چکے، زمانے اب آئیں گے وہ جہاں علم کامل ہوگا۔ زمانے آ چکے نا سمجھ لوگوں کے، زمانے آ چکے کم سمجھدار لوگوں کے، اب زمانہ اس کا آئے گا جو سمجھ کو کامل کر دے گا۔ اور عقلوں کے کمال کے لیے امام نہ تو کوئی دوا دیں گے نہ کوئی دعا دیں گے، نہ تو دوا دیں گے نہ تو دعا دیں گے۔ امام اپنے دست مبارک کو اگر پھیر دیں گے تو عقول انسان ایسے کامل ہو جائے گی کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا خواب دیکھا تھا، نہ اس کے علاوہ کہیں اور تصور ہو سکے گا۔ تو کیسے رونق کی باتیں ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے، کیسے مکانات ہوں گے، میں کن باتوں کو شروع کروں، کن باتوں کو چھوڑ دوں، مکانات کی کیفیت کیا ہوگی، شہروں کی آباد کاری کیسے ہوگی۔ کل ذرا سی بات شروع ہوئی تھی اور ٹائم ختم ہو گیا تو میں نے آج بہت تیزی کے ساتھ تمہید کو روکتے ہوئے بات کو شروع کر دیا ہے، گرچہ آیتیں بہت سی محو انتظار ہیں، اور میں کیا کہوں کہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو صرف محو انتظار نہیں ہیں بلکہ تشنہ تعویل ہیں۔ اور ہم اور آپ کیا خدا سے دعا کریں گے، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بہت غور کیجیے گا بڑے ادب کے ساتھ، ہمارا اور آپ کا تو گزارا امام کے بغیر ہو رہا ہے، لیکن کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کا گزارا امام کے بغیر نہیں ہو سک رہا ہے۔ کون سی آیات ہیں؟ آج صرف اس ایک آیت سے آغاز کرتے ہوئے، آیت قرآن یہ 3 مقامات پر ہے، بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کافرون بھی ہے مگر وہ اس سے پہلے ولو کرہ الکافرون، کافر ہوں کہ مشرک ہوں، ناپسند سب کو یہی ہے کہ ظہور نہ ہونے پائے۔ اور میں نے یہ آیت جو پڑھی ہے 3 مقامات پر، سورہ مبارکہ توبہ میں، سورہ مبارکہ الفتح میں، اور سورہ مبارکہ الصف میں ہے۔ صف میں نمبر 9 ہے اس آیت کا، سورہ الفتح میں اس آیت کا نمبر 28 ہے، اور سورہ مبارکہ التوبہ میں اس کا نمبر 33 ہے۔ کوئی تو خاص بات ہے جو پروردگار نے اس کو اتنا ریپیٹ کیا ہے۔ آج کل تو خیر وہ اگر کوئی بات کی جائے پروگرامز کے اعتبار سے تو میڈیا 24 گھنٹے کیسے مکمل کرے ریپیٹ کرتا ہے، تو وہ ریپیٹ کرنا نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
میں الفاظ اپنے کہوں کہ کبھی کبھی خطیب ہم جیسے طالب علم لوگ بھی کرتے ہیں، ریپیٹیشن کرتے ہیں نا، جب ختم ہو جائے میٹر تو کیا کیا جائے گا؟ ریپیٹ کیا جائے گا. تو میٹر ختم ہو جانے پر ریپیٹیشن اور ہوتی ہے، اور اگر پروگرامز موجود نہ ہوں اور پھر آئے ہوئے پروگرامز کو ریپیٹ کیا جائے وہ بات اور ہوتی ہے. مگر خدا ریپیٹ کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ، خدا آیات کو دہراتا ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے. تو 3 مقامات پر خدا نے اس آیت کو ایسے دہرایا جیسے قرآن میں 3 جگہ کل نفس ذائقۃ الموت کو دہرایا. بات ایک ہی ہے، سورہ آل عمران میں کہی، سورہ انبیاء میں کہی، سورہ عنکبوت میں کہی، بات ایک ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت دہرایا گیا. ایسے اس آیت کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں اس کی ساری باریکیاں چھوڑتے ہوئے خالی ایک جملہ آیت کے بارے میں کہوں اور پھر روایات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جب تک قرآن کو وارث قرآن سے ملا کر نہ پڑھا جائے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ سمجھ چھوٹی ہے، قرآن بڑا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. بات یہ کہ سمجھ چھوٹی ہے، قرآن بڑا ہے. تو جب سمجھ چھوٹی ہو اور قرآن بڑا ہو تو ان سے پوچھیں کہ جن کی سمجھ قرآن کے برابر ہو، وہ بتائیں گے نا پھر کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے. اس آیت کے بارے میں روایت کو پڑھنے سے پہلے خالی ایک جملہ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب آ جائے، غالب آ جائے دین اسلام، دین حق غالب آ جائے. اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین برحق کے ساتھ بھیجا. مگر بھیجا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ مکے میں حکومت بن جائے، اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ مدینے میں اسلام پہنچ جائے، بس اس لیے ہی نہیں بھیجا ہے کہ کوفے میں مومنین پیدا ہو جائیں، اس لیے ہی نہیں بھیجا ہے کہ عراق میں جھنڈا اسلام کا قائم ہو جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، مقصد ارسال رسالت ابھی تک تشنا ہے. آیت انتظار کر رہی ہے کہ اس کی تعویل کب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت یا علی، آیت انتظار کر رہی ہے. لِيُظْهِرَهُ، اب لفظ یظہرہ کو پہچانیے اور پھر اپنے عقیدے میں جو آپ کے علماء نے، ہمارے علماء نے ہمیں لفظ دیے، ان لفظوں کی اہمیت کو یاد کیجئے. میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے جوانوں سے اظہار محبت کرتا ہوں کہ جنہیں معصوم سے بڑی الفت و عقیدت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لفظ ولادت کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں. معصوم کی ولادت کو ظہور کہنا چاہتے ہیں. میں ان سے التماس کرتا ہوں کہیں نادانی میں لفظ ظہور سے اپنے مسائل کو الگ تو نہیں کر رہے. ظہور کا مطلب کچھ اور ہے. اور اگر ولادت کے مسئلے پر کوئی نوجوان پریشان ہو تو مت گھبرائیں، مت گھبرائیں. خدا نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے لفظ ولادت کو بیان کیا ہے. لم یلد ولم یولد. اگر لفظ ولادت میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو خدا اپنی ذات سے عدم نسبت دے کر ہی کیوں نہ کہتا. اس نے اگر کہا ہے عدم نسبت کے ساتھ کہا تو ہے نا، لم یلد، اسے کسی نے نہیں جنا. تو لفظ جنا خدا سے منسوب ہو تو نفی میں توحید ہو جائے. لفظ جنا مولود کعبہ سے منسوب ہو تو اس بات میں ولایت ہو جائے. تو یہ لفظ ولادت کے مسائل کو اگر کوئی پریشان ہو سننے والا، کوئی میرا جوان، کوئی محبت کرنے والا، تو میں اس کی محبت پہ شک نہیں کرتا. میں اس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ ولادت جب بھی کہیے تو آپ وہابی نہ بنیے. رسول ہم جیسے تھے تو لفظ ولادت کو کہتے ہوئے ہم جیسگی کا تصور نکال دیجئے گا. اس کے بعد جیسا معصوم کو سمجھتے ہیں ویسی معصوم کی ولادت سمجھیے گا.
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت محمد وآل محمد، بلند بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ ظہور کے مقابلے پر لفظ ولادت کا مسئلہ مہدویت کے بارے میں ہے۔ ایک امامی ہیں، ایک غیر امامی ہیں۔ اس وقت ہم دو طبقہ ہائے فکر کی بات کر رہے ہیں، ایک امامی اور ایک غیر امامی۔ جو امامی ہیں وہ لفظ ظہور کے قائل ہیں، جو غیر امامی ہیں وہ آخری امام کے لفظ ولادت کے قائل ہیں۔ لفظ ولادت کے قائل غیر امامی ہیں، لفظ ظہور کے قائل امامی ہیں۔ تو امامی کی شان یہ ہے کہ اپنے بارہویں پر قربان یوں ہے کہ اسے ولادت کے نام سے یاد نہیں کرتا، ظہور کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ولادت ہو سکتی ہے کعبے میں معصوم اول، نہ امام اول کی، امام اول کی ولادت ہو سکتی ہے، عبداللہ کے گھر میں معصوم اول کی ولادت ہو سکتی ہے، خدیجہ طاہرہ کے گھر میں معصوم کونین کی۔ ظہور کے لیے گھر نہیں چاہیے، کائنات چاہیے۔ ولادت گھر میں ہوتی ہے، ظہور کائنات میں ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ غالب، ظہور کا مطلب کیا ہوا؟ ظہور کا مطلب امام کا سامنے آ جانا نہیں ہوا، ظہور کا مطلب غالب ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ کیا اسم استعمال ہوا؟ غالب وہ تھے جو علی ابن ابی طالب تھے۔ ہمارا پہلا بھی غالب تھا، ہمارا آخری بھی غالب ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مغلوب بنا کر کیا غالب کو ہم سے چھین لو گے؟ ہمارا پہلا بھی غالب، ہمارا آخری بھی غالب۔ ہم تو غالب کے ماننے والے مگر شاعر نہیں، امام کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی، بس اوقات ٹپس لیے جاتے ہیں مجلسوں سے اور آگے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ غالب کی بات ہو رہی تھی تو میں نے غالب کی بات کو نکال دیا، ہم اس غالب کی بات۔ تو ظہور کا ترجمہ غلبہ ہے، اور کیسا غلبہ؟ علی الدین کلہ۔ اب روایات سنیے، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ۔ اسی ایک آیت کے بارے میں جو 3 مقامات پہ استعمال ہوئی، اس ایک آیت کے بارے میں 3 قول سن لیجئے۔ پہلا قول مولائے کائنات کا، فرماتے ہیں ارشاد کہ قسم اس ذات کی، ایسا ہرگز نہیں، اس آیت کے بارے میں جو لوگ خیال کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، قسم اس ذات کی اس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے۔ اب علی کی جان کس کے قبضہ قدرت میں؟ اس سے ہی تو خدا کہنا چاہیے۔ اس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہو وہی تو خدا ہے۔ تو جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان، اس کی قسم ہے۔ کیا قسم ہے؟ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا زمین پر کوئی قریہ ایسا باقی نہیں بچے گا، لا تبقى قریۃ، نہیں بچے گا کوئی بھی قریہ زمین پر باقی نہیں بچے گا، الا ونودی فیہا، مگر یہ کہ اس میں ندا بلند ہوگی۔ کس کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرۃ وعشیہ، صبح بھی ہوگی اور شام کو بھی ہوگی۔ امام کے پیغام کا مطلب کیا کہ آیت اس وقت مکمل ہوگی اپنی تعویل کے ساتھ، جبکہ زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارے قائم کا ظہور ہوگا علیہ السلام، ان کا ظہور ہوگا تو زمین پہ کوئی قریہ ایسا نہیں ہوگا کہ قریہ ہو اذان نہ ہو۔ اب قریہ اور اذان کی بات آ گئی، محبت کی بات کرتے ہوئے روایت مکمل پہلی، اس کے بعد چلیں دوسری روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ اسی ایک آیت کے بارے میں امام کی روایت کے الفاظ الگ ہیں۔ اب میں کیا کہوں،
اگر کوئی میرا جوان مجھ سے پوچھ لے کہ یہ الگ الگ الفاظ کہاں سے لاتے ہیں، آیت بھی ایک ہے، مفہوم بھی ایک ہے، تعویل بھی ایک ہے، تو الفاظ مختلف کیوں ہیں؟ تو راوی کا مسئلہ امام کے علم کا مسئلہ نہیں ہے، امام کا علم تو ایک جیسا ہی ہے، البتہ راویوں کی برداشت مختلف ہے۔ اب میں کیسے اس جملے کو آسان کروں؟ بڑا آسان ہو جائے گا یہ جملہ۔ اگر کوئی 5ویں کلاس کا بچہ کسی ماسٹرز کیے ہوئے شخص سے کوئی سوال کرے اور جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہو وہ اس سوال کے جواب کو اپنے علم کے معیار کے مطابق دینا شروع کرے تو 5 سال کا بچہ سر کھو جائے گا، ہاں، شکل دیکھے گا حیرت سے کہ انہیں ہوا کیا ہے، یہ کون سی زبان بول رہے ہیں۔ تو 5 سال کے بچے کے سوال کے جواب کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 5 سال کے بچے کا علم ماسٹرز کیے ہوئے کے برابر آئے تب سوال و جواب مکمل ہو، البتہ بڑے کو نیچے آنا پڑے گا، اس لیے کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ تو امام کے جتنے جوابات ہیں سائلوں کے سوال کے بارے میں، سب کے سب جوابات معیار علم امام نہیں ہیں بلکہ برداشت ظرف سائل ہیں، کہ جتنا اس میں برداشت تھا امام اتنا جواب دے رہے تھے۔ اختلاف کی ہو گیا کہ ہر زمانے کے سمجھنے والے الگ الگ تھے اور ہر سوال کرنے کا زاویہ سوال الگ الگ تھا سوال کرنے والے کا، لہٰذا مولا کے الفاظ الگ اس ایک آیت کے بارے میں اور امام کے الفاظ الگ۔ فرماتے ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے گا کہ جو اقر برسول اللہ، جو اقرار کر لے، روئے زمین پر کوئی فرد بھی ایسا نہ بچے گا جو اقرار کر لے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب مولائے متقیان نے قریوں کی بات کی، 5ویں امام نے افراد کی بات کی، اور چلیں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ابو بصیر ابھی تک آیت کی تعویل مکمل نہیں ہوئی، نہ اس کی تعویل نازل ہوئی ہے نہ نازل ہو سکے گی جب تک کہ ہمارا قائم خروج نہ کرے۔ امام نے ماضی میں بھی نفی کر دی اور زمانے مستقبل 6 امام کے دور سے لے کر 11ویں امام کے دور کے بعد زمانہ غیبت کا طویل عرصہ اس آیت کی تعویل نازل نہیں ہوئی اور نہ نازل ہو سکے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ جائے جس میں وہ فرزند معصوم خروج نہ فرمائے، ظہور نہ کر۔ اور جب وہ ظہور کرے گا تو پھر تمام ادیان پر ایسا غالب ہو جائے گا کہ سب کو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا، سب کو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ اس زمانے میں کافر اگر کسی چٹان میں جا کر چھپ کر بیٹھ جائے تو چٹان پکار کر خود کہے گی، چٹان پکارے گی مومن کو، اللہ اکبر۔ تو کیا پتھر بھی بات کیا کرتے ہیں؟ کسی کے لیے بات کرتے ہوں کہ نہ کرتے ہوں، صاحبان ولایت کے لیے، صاحب ولایت کے ہاتھوں پہ کرتے تھے یا عاشقان ولایت سے کریں گے؟ پتھر کی چٹان مومن کو پکار کر کہے گی ادھر آ مومن، ادھر آ اور میرے پیٹ کو چیر دے، میرے شکم میں کافر چھپا ہوا ہے، مجھے چیر کر کافر کو نکال اور اسے قتل کر دے۔ تو کوئی دین عیسائیت پر، دین یہودیت پر باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ اسلام قبول کر لے۔ مجاہد کی روایت طرق اہل سنت کے اعتبار سے اس آیت کے ذیل میں بہرحال یہ تتمہ 4تھی روایت کے عنوان سے آ گیا، ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ اور اب چلیں
اس آیت کے ساتھ ساتھ دوسری ایک منزل کل کسی مومن نے مجھ سے ایک آیت دکھاتے ہوئے سوال کیا تھا، اس سوال پر اس کا جواب سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 69 نمبر کی آیت تھی. بہت مشہور و معروف آیت ہے، مگر ان ساری آیات کو اگر ایک جگہ پڑھنا چاہیں تو بڑا آسان کر دیا کام علماء نے. بہت صاحب احترام شخصیت ہیں سید ہاشم البحرانی، ان کی کتاب ہے المحجۃ فیما نزل القائم الحجہ، کہ جتنی آیتیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئیں سب جمع کی ہیں. تو اس میں سے یہ آیت بھی ہے جس کو کل کسی نے مجھ سے سوال کے طور پہ پوچھا تھا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اشرقت الارض بنور ربها، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. اپنے رب کے نور سے. رب سے مراد کون؟ امام فرماتے ہیں معصوم کا جملہ چھٹے امام علیہ السلام کی دو روایتوں سے خلاصہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خلاصہ کیا؟ اشرقت الارض بنور امام الارض، رب الارض یعنی امام الارض. قرآن جسے رب کہے اسے معصوم لفظ امام کے ساتھ یاد کریں بہت ڈرتے ہوئے. ذرا سا منزل ایسی ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے بات کہتے ہوئے. رب العالمین اپنے مقام پر رب وہی ہے، رب وہی ہے، مگر رب کا ایک استعمال یہ بھی تو ہے جو حضرت عبد المطلب نے اس وقت بھی کیا جبکہ قرآن نہیں آیا تھا، کہ میں تو اونٹوں کا رب ہوں، گھر کا رب جو ہے وہ الگ ہے، میں اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں، گھر کا رب گھر کو خود بچا لے گا. تو اس کا مطلب گھر کا رب الگ تھا، اونٹوں کا رب الگ تھا، حالانکہ سب کا رب رب الارباب تو وہی ہے. مگر زمین چمکے گی کس کے نور سے؟ امام الارض. اور کیا امام الارض کی کیفیت ہے؟ تو چمکنے کا مطلب کیا ہے؟ چمکنے کا مطلب یہ امام فرماتے ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے تو سورج اور چاند بے معنی ہو کر رہ جائیں گے. انسان کو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کی پھر کوئی فکر ہی نہ رہے گی. میں یوں کہوں کہ امام کی آمد سے پہلے مسلسل رات ہے. سورج نکل بھی آئے تب بھی رات ہے، چاند چمک رہا ہو تب بھی رات ہے، اور امام کے ظہور کے بعد رات نہیں ہے، مقدر میں رات نہیں ہے. اس کو یوں کہہ کر آسان کیا جاتا ہے رب سے مانگو اس کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے. تو رات ہوتی ہے اندھیر، اور امام کے آنے کے بعد اندھیر کچھ نہیں ہے، سب روشنی ہی روشنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو امام کی آمد کے بعد دن اور رات 24 گھنٹے کے ہو جائیں گے؟ نہ، دن ہی دن ہوگا، رات نہیں ہوگی. چلے میں اس کو آسان کر لوں، خدا قیامت کو بھی دن کہتا ہے، قیامت کو بھی دن کہتا ہے، حالانکہ قیامت کا کوئی دن نہیں ہے، اس لیے کہ نہ سورج ہے، نہ اس کی حرکت ہے، نہ زمین ہے، نہ اس کے فلکیات کے گھومنے والے اور سیارہ جات ہیں. سب ختم ہو جانے کا نام تو قیامت ہے. تو پھر دن کیسے ہو گیا؟ تو دن کا مطلب دن نہیں ہے، دن کا مطلب عدالت کی ایسی روشنی ہے. اور اندھیرے کا مطلب رات نہیں ہوتا، اندھیرے کا مطلب اندھیر نگری ہوتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صاحب وہ بانٹ بھی رہا تھا تو اپنے اپنے کو بانٹ رہا تھا. آرٹیکل 6 میں ایک کو رکھا گیا، باقی سب کو نکالا جا رہا ہے. خیر پاکستان کی مسائل یہاں بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ بات پڑھے محمد وآل محمد. بھائی نمبر 6 ہے تو باقی 5 کو بھی لاؤ نا پھر. خیر کون کون سے بڑے 5 وہ الگ موضوع ہے، یہاں کا موضوع نہیں ہے. تو اب کیا اندھیر نگری ہے؟ اندھیر کہتے کسے ہیں؟ اندھیرے کو نہیں کہتے، اندھیر کہتے ہیں ظلم کو، انصاف نہ ملنے کو.
تو امام کی آمد سے پہلے اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے. امام کی آمد کے بعد روشنی ہوگی، چاروں طرف روشنی ہوگی. امام کے الفاظ مکمل ہو رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کسی روشنی کی حاجت نہ رہے گی. کیا زمانہ ہوگا امام کی آمد کا. اور یہاں سے اب وہ مسئلہ امن و امان بھی متعلق کرتے ہوئے زمانہ غیبت کی 5 مشکلات میں ایک مشکل، آج کے زمانے کی مشکلات، مسئلہ امن و امان. اور بڑی سخت روایت ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا. جتنی روایت پڑھ رہا ہوں نا اس کو آپ کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں. میں خود کتاب کا نام لے کر بیان کر دیتا ہوں. مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں. بہت سے لوگ اب ماشاءاللہ ایسے آنے لگے ہیں، اب ماشاءاللہ کہوں یا انا للہ کہوں، کہ جو ممبر سے کہتے ہیں کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہے. میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے حکومت مہدی، اردو میں ترجمہ ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو ایک کتاب یہ اردو میں، باقی کتاب عربی کی. ساتھ ساتھ اس کے اور ایک السید محمد الصدر کی کتاب ہے موسوعات امام مہدی کے عنوان سے، جلد نمبر 3، تاریخ ما بعد الظہور. کتاب کا اور حوالہ سن لیجئے. کتاب کا ایک اور نام کاظم قزوینی کی کتاب المہدی من اللحد الی الظہور. کتاب کا اور نام سید ہاشم بہرانی کی کتاب جو المحجہ فیما نزل القائم الحجہ کے حوالے سے. تو یہ تمام کتابوں کا ذرا سا اختصار ہو گیا کہ اب بات ذرا آسان ہو جائے گی کہ امام کے آمد کے بعد زمانے غیبت کی مشکلات ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں. زمانے غیبت کی مشکلات کیا ہیں؟ کہ بے امنی. بے امنی کیا ہے؟ یہاں تو آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہاں کی انتظامیہ نے جو انتظام کر رکھا ہے، امن و سکون ہے، اس کا اندازہ تو ہم پاکستان والوں خوب ہے کہ بے امنی کسے کہتے ہیں. تو بے امنی کسے کہتے ہیں؟ یہ بے امنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا جب دوسری امتیں میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے انسان کھانے کے برتنوں پہ ٹوٹتے ہیں. اب اس کی مثال میں اگر سیاسی انداز میں کہوں تو بہت سی پارٹیاں پاکستان میں ایسی ہیں جن میں کھانے پر ٹوٹ جانے کے باقاعدہ مشاہدے موجود ہیں. بھوکے انسان کھانے پر جیسے ٹوٹتے ہیں ویسے دیگر امتیں میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گی. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قلت افراد وجہ بنے گی؟ فرمایا نہیں، افراد کی قلت نہیں، افراد زیادہ ہوں گے مگر ان کی ذاتی مثل خش و خاشاک، مثل اس گھاس پھوس کے پتوں کی طرح سے ہوگی، گھاس کے ٹنکوں کی طرح سے ہوگی کہ جو سمندر کی تہ پر رکے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے کوئی جڑ نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا مخالفوں کے دلوں سے میری امت کا رعب اور ہیبت ختم کر دے گا اور میری امت کے لوگوں کے دلوں پر سستی غالب ہو جائے گی. سوال کرنے والا پوچھتا یا رسول اللہ سستی کا مطلب کیا ہے یا سستی کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دو ہی باتیں ہیں، ایک دنیا سے محبت، ایک موت سے نفرت. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. میری امت کے یہ مسئلے ہوں گے کہ ان کے دلوں پہ سستی ہوگی اور خدا ان کی رعب و دبدبے کو دوسری امتوں کے دلوں پر سے ختم کر دے گا. وہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے کے برتنوں پہ ٹوٹتا ہے. بد امنی کتنی بڑھے گی، قتل و غارت گری کیسی ہوگی. روایات نے آخر زمانہ اور
قیامت کے قرب کی نشانیوں میں کون کون سی باتیں بیان کی، ساری باتیں بیان نہیں کر رہا، اختصار سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ زمانہ غیبت کی مشکل سمجھیں اور زمانہ ظہور کی دعا شدت کے ساتھ مانگیں۔ یہ مشکل ہے، اور مشکل کشا کون؟ 12واں امام۔ یہ مشکل ہے، مشکل کشا وہ۔ مشکل ابھی آئی کب ہے؟ زمانہ ایسا آئے گا۔ خاص طور سے سفیانی اور فلانی کے نام سے معصوم کے جملے، یا خالی سفیانی کہہ کر مولائے متقیان کے جملے۔ فرماتے ہیں معصومین کی روایت کے ترجمے کو پیش کرتے ہوئے علماء کہ سفیانی کس طرح قتل عام کرے گا، یہاں تک کہ کھولتے ہوئے تیل گرم کیے جائیں گے اور بچوں کو ان تیل میں ڈالا جائے گا۔ بچے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہمیں کیوں جلاتے ہو؟ اگر ہمارے ماں باپ نے تمہارا انکار کیا تھا، ہمارا قصور کیا ہے؟ بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا، ایسے کہ ان کی ہڈیاں ان کے گوشت کو چھوڑ دیں۔ اس سے بات آگے بڑھی تو فرمایا اس سے بھی زمانہ سخت ایسا ہو جائے گا کہ جتنے بچوں کے نام حسن و حسین پر ہوں گے انہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ بچوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کی نہیں۔ پھر فرمایا کہ شکم مادر حاملہ خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوگا، ایک ظلم ان کی تجاوز کا مسئلہ ان کے ساتھ، اور دوسرا ظلم ان کے شکم کو چاک کر کے بچوں کو نکال کر ذبح کیا جائے گا۔ امت پر زمانہ کیسا آئے گا؟ آخر زمانہ مشکلات کتنی اموات ہوں گی، اتنی اموات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمانہ ایسا آ جائے گا، لوگ پوچھیں گے کہ فلاں خاندان میں کتنے لوگ بچے ہیں، کوئی بچا بھی ہے یا نہیں؟ اور واقعاً روایات پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سے الفاظ جو ہماری زبان پر آتے ہیں بغیر روایت پڑھے ہوئے، وہ اللہ کے رسول کی صداقت کی علامت ہے۔ خاص طور سے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اس امت پر جبکہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا وجہ قتل کیا ہے، اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیوں اسے قتل کیا گیا ہے۔ اور آج آپ بہت غور سے اگر ملاحظہ کریں ٹارگٹ کلنگز کے واقعات کو، تو اجرتی قاتل کیا ہے، یہ کرائے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ 5000، اب تو سنا یہ کہ 5000 سے کم میں بھی ایک انسان کو مار دیتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا اسے مارنا کیوں ہے، انہیں یہ پتا کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی روایت کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ اسے کیوں مار رہا ہے، اور مقتول کو نہیں پتا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کاروباری حسد کی بنیاد پر اس کی ٹارگٹ کیوں کی گئی ہے، یا ولایت آل محمد کی بنیاد پر، اسے نہیں معلوم ہوا۔ اللہ کے رسول کی روایت اور آخر زمانہ میں اموات کی کثرت، کون کون سے الفاظ استعمال کروں؟ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت پہ 4 قسم کے زمانے آئیں گے، یا فتنے 4 قسم کے ہوں گے۔ پہلا فتنہ یہ ہوگا، پہلا زمانہ ایسا آئے گا جس میں ان کے خون کو مباح سمجھا جائے گا۔ دوسرا زمانہ خون اور اموال مباح ہو جائے گا۔ تیسرا زمانہ خون، اموال اور عزتیں مباح ہو جائیں گی۔ اور چوتھا زمانہ فتنہ و فساد کا ایسا ہوگا جیسے کشتی دریا کے پانی میں تلاطم میں رہتی ہے، نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے، ایسے میری امت کے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ روایت معصوم کا خلاصہ کہ لوگ تمنا کریں گے موت کی زندگی کو چھوڑ کر۔
اور مایوس ہو جائیں گے ظہور امام کے مسئلے پر، تب ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ زمانہ غیبت کی مشکلات میں مشکلات بے امنی، اور کیسی بے امنی کہ موت اور موت، سفید موت اور سرخ موت، طاعون کینسر کی بیماری۔ اور کینسر کے مسائل کیسے ہو گئے کہ واقعاً عجیب و غریب سے ہو گئے۔ جس نے کبھی پان نہیں کھایا، کبھی چھالیاں استعمال نہیں کی، کبھی کوئی اس نے بازار کی ایسی مضر صحت چیز استعمال نہیں کی، پھر اس کو منہ کا کینسر، اور کبھی کبھار آخری اسٹیج پر کینسر کہ پھر موت ہی موت اور کچھ بھی نہیں۔ روایت کے جملے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ 1/3 آبادی ختم ہوگی سفید موت سے، اور 1/3 آبادی ختم ہوگی سرخ موت سے، اور رہ جائے گی 1/3 آبادی۔ روایات میں کہ 10 میں سے 9 رہ جائیں گے۔ 10 افراد اگر کائنات میں تو 9 مر جائیں گے، 1 رہ جائے گا صرف۔ 10 میں سے 9 ختم ہو جائیں گے۔ یا کائنات کی آبادی میں 1/3 آبادی بچے گی۔ یہ سوال کسی نے کیا تھا معصوم سے، مولا دنیا کی 1/3 آبادی کب ختم ہوئی؟ فرمایا غلط کہتے ہو، دنیا کی 1/4 آبادی ختم ہوئی تھی اس وقت جبکہ صرف 4 لوگ تھے دنیا کے اندر، 2 ماں اور باپ اور 2 بھائی ان کے بیٹے، اور ایک بھائی نے ایک کو مار دیا تھا، تو 4 میں سے 1 کے مر جانے کا مطلب کیا ہوا کہ 1/4 آبادی اس وقت دنیا ختم ہو گئی۔ 1/3 آبادی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے بقول معصوم۔ وہ ختم صرف کب ہوگی؟ جبکہ ظہور امام قریب ہو جائے گا۔ کتنی اموات! لیکن زمانہ غیبت کی مشکلات کے ساتھ زمانہ ظہور کی آسانیاں، اور زمانہ ظہور کی آسانیوں میں امام کے حکومت کے قیام کے اعتبار سے کون کون سے مسائل امام حل فرمائیں گے؟ امن ایسا ہوگا قائم، امن ایسا ہوگا قائم۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ بے امنی ہوتی کیوں ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ امام ان تمام جڑوں پہ ہاتھ رکھیں گے جہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی، اور جب درخت کو جڑ سمیت اکھاڑ دیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزگار فراواں ہوگا اور سزا اتنی سخت ہوگی، انشاءاللہ کل یا کسی اور دن یہ بات آنے والی ہے کہ امام کچھ ایسے نئے مسائل سے اپنی حکومت کو آگے بڑھائیں گے جو اب تک مسائل شریعت میں نافذ نہیں کیے گئے، جو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد نافذ ہوں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ الفاظ بھی امر جدید اور دور جدید ہوگا۔ کیا جدید دور ہوگا؟ تو زمانہ کتنا امن کا ہوگا کہ ایک خاتون اگر اکیلی خاتون رات کے آخری پہر میں نصف شب کے بعد نکلے اور سونے کے زیورات سے لدھی ہوئی ہو، مشرق سے مغرب تک جائے، اسے راستے میں کسی لوٹنے والے کا خوف نہ ہو، یا بھیڑ اور بھیڑیے، گائیں اور شیر، انسان اور سانپ اس طرح مل کر رہیں، کسی کو کسی سے خوف نہ رہے۔ وہ زمانے ظہور کی ہلکی سی جھلک ہے جو روایتوں نے بیان کی۔ امن کا زمانہ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ان ممالک میں امن ہے کہ جہاں لوگ ہجرت کر رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، امن ہے وہاں پر۔ ارے امن دکھاوے کا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ بند ہو جاتی ہے تو کتنے شاپنگ مال لوٹ لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا؟ یہ امن ہے؟ یہ کیمرے کی آنکھ کا خوف ہے؟ یہ امن ہے؟ امن تو وہ ہوگا جو امام کے دور میں ہوگا، سزائیں اور پھر اتنی وافر مقدار میں روزی اور رزق آسانی کے ساتھ ملنے والی۔ اب آئیے امام کے انصاروں کا تعارف کرانے سے پہلے آج دل چاہتا ہے کہ امام کے اسلحے پر ایک جملہ کہہ دوں۔ امام کا لباس بیان کر چکا، اور آج ذرا ایک جملہ امام کے لباس پہ پھر آئے گا، مگر اسلحے کے عنوان میں۔ امام کا اسلحہ کیا ہوگا؟ ذوالفقار۔ ذوالفقار رسول خدا کی ذوالفقار، وہی ذوالفقار جو مولائے متقیان کے پاس تھی۔
مگر ذوالفقار کا مطلب کیا واقعاً تلوار ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں تلواریں تھیں تو مقابلے پر تلوار چاہیے تھی، مولائے کائنات کے دور میں تلواریں تھیں تو مقابلے پہ تلوار چاہیے تھی، لیکن 12ویں امام کے دور میں تلواریں نہیں ہیں، 2 قسم کے معروف ہتھیار ہیں، ایک ایٹمی ہتھیار، ایک کیمیائی ہتھیار ہیں، اور امام کے اس لفظ سیف کا کنایہ ہے امام کے ہتھیار کی طاقت کی طرف۔ امام کے اس ایک ہتھیار میں 2 صلاحیتیں ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ایٹمی ہتھیار بھی ہے اور ایک ہی وقت میں کیمیائی ہتھیار بھی ہے۔ کوئی دلیل روایت کہ امام کی تلوار کی خاصیت یہ ہوگی کہ جب آپ وار کریں گے کوفے کی فصیل اور دیوار پر تو امام کے وار کرنے کے نتیجے میں وہ دیوار گرے گی اور دھوئیں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ اس طرح سے دیوار ختم ہوگی کہ اس کا ملبہ بھی زمین پر باقی نہیں بچے گا، فضاؤں میں اس کے ذرات گم ہو جائیں گے، امام کی تلوار کی صلاحیت۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہ جب کسی انسان پہ پڑے گی تو ایسے گھل جائے گا وہ جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ اب مسئلہ میں تفصیلات چھوڑتے ہوئے، ورنہ میں اس کے ڈیپ میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ کس طرح جیسے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے ایسے دیوار اڑے گی تلوار سے، اور ایسے اڑ کر اتنی شدت کے ساتھ ختم ہوگی دیوار کہ اس کے ذرات بھی نہیں ملیں گے یہاں پر۔ اور جب کسی انسان پہ وار ہوگا تو انسان ایسے گھل جائے گا، کٹے گا اپنے مقام پر، گھلے گا اپنے مقام پر، ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ گویا انسان کی ہڈیاں اور گوشت الگ ہو جائے گا امام کی تلوار لگتے کے ساتھ۔ ٹھیک، اب یہ ان سوالوں کے جوابات بھی آ گئے کہ امام اس دور کے مقابلہ کیسے کریں گے۔ امام کا وہ لباس بطور حفاظتی جیکٹ کی ہوگا، جو میں نے کل بیان کیا کہ چونکہ دنیا والوں کا اسلحہ ناریہ ہے، جتنے اسلحے ہیں وہ نار سے جلانے والے ہیں، امام کا وہ لباس وہ جناب ابراہیم نے پہنا تھا جس میں آگ اثر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بات بڑی آسان سی، قبلہ بات بڑی آسان سی، کل اور تصور تھا، کل تلوار کی کاٹ سے بچنے کے لیے لوہے کے زرہ پہنے جاتے تھے، آج بلٹ سے بچنے کے لیے جیکٹس بنائی جا رہی ہیں، اور جیکٹس بناتے ہوئے کیا خیال رکھا جاتا ہے اس کا پورا موضوع الگ ہے، اس پہ نہیں جا رہا، خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ کل کی جیکٹس اور آج کی جدید جیکٹس میں آپ اگر فرق ملاحظہ کیجئے، کل کی جیکٹس اتنی وزنی ہوتی تھیں کہ پہننے کے بعد انسان تھک جاتا تھا، آہستہ آہستہ انسان خود جا رہا ہے اس طرف کہ سمجھائے کہ ایسا ممکن ہے کہ خالی ایک سنگل ڈریس پہنا ہوا ہو اور اس میں صلاحیت پیدا کر لی جائے کہ اس پر گولی کا اثر واقع نہ ہو۔ تو اگر 1.5 حرف کے علم کے ساتھ انسان یہ بنا سکتا ہے تو 72 حروف کے علم کے ساتھ امام کی ترقی کس معیار پر ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد اور صرف امام کی تلوار ہی ایسی نہیں ہے، بلکہ امام کی روایت فرماتے ہیں کہ جو 12ویں امام کے 313 انصار ہوں گے، جنہیں میں کل حبیب کہہ چکا ہوں، وہ جو ہوں گے ان کے لیے آسمان سے 313 تلواریں نازل ہوں گی، اور ہر ایک تلوار پر سپاہی کا اور اس کے باپ کا نام کندہ ہوگا۔ سوچا کرتا تھا یہ مسئلہ کیا ہے کہ جب کسی تھانے سے ہتھیار دیے جاتے ہیں تو اس پر بیلٹ کا نمبر لکھا جاتا ہے اور اس کی انٹری کی جاتی ہے، سپاہی کا اور اس کے باپ کا نام دیوان میں لکھا جاتا ہے کہ جاؤ اسلحہ لے کر جاؤ، جب رات کو واپس گھر جانے لگو تو یہاں اسلحہ جمع کرا دینا۔
اس لیے کہ خطرہ ہے کہ اگر رات میں تم اسلحہ گھر لے کہیں اور استعمال نہ کر دو. تو جو تلواریں امام کے سپاہیوں کے لیے آئیں گی ان میں ان کا نام، ان کے باپ کا نام لکھا ہوا ہوگا، اور ایسی تلوار کے نام تلوار کا ہوگا. اب سنیں ان کی تلواروں کی شان کیا ہوگی. لیکن تلواریں ایسی ہوں گی کہ تلوار یعنی اگر یہ عام تلوار ہو تو پتھر پہ ماریں تو اس کی دھار خراب ہو جائے گی. وہ تلواریں 313 ایسی ہوں گی کہ پہاڑ پر ماریں گے تو پہاڑ کٹ جائے گا. اللہ اکبر. خالی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی تلوار نازل ہوئی ہو. ارے خدا اسی علی کی محبت میں ان علی والوں کو بھی تلواریں اوپر سے اتار اتار کے دے گا. امام کا لباس جنگ، امام کا ہتھیار جنگ، اور صرف 8 مہینے کا قتال ہوگا. صرف 8 مہینے جنگ چلے گی. وہ موضوع ابھی نہیں آیا اور آج کی حد تک بات کو روکتے ہو ٹائم ختم ہو گیا کہ کیسے جانثار ہوں گے. اور کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام کا ایگریمنٹ ان سے کیا ہوگا. 24 باتیں امام ان سے حلفیہ قبول کروائیں گے کہ یہ باتیں آپ کو ماننا ہوں گی، اور امام اس کے جواب میں 8 باتیں ان کے اظہار محبت کے لیے بیان فرمائیں گے. اور ان میں سے ایک بات کل آ چکی اور اب کچھ باتیں آج اور سن لیجئے. سب سے پہلی شرط یہ ہوگی جو امام کے ہاتھ پہ حلف اٹھائیں گے، ان کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کرو گے. دوسری شرط یہ ہوگی کہ کوئی حرام کام نہیں کرو گے. تیسری شرط یہ ہوگی کہ کوئی ناجائز کام نہیں کرو گے. چوتھی شرط یہ ہوگی کہ کسی منکرات کو انجام نہیں دو گے. یہ 4 شرطوں کا اشارہ آج کی حد تک، اور امام کے جواب میں جو امام نے ان کے اظہار محبت کے لیے فرمایا کہ تم نے اگر یہ باتیں پوری کی تو میں تمہارے ساتھ 8 باتیں پوری کروں گا. ان میں سے ایک بات یہ کہ جو تم کھاؤ گے وہ میں کھاؤں گا. اگر تم نے میری باتوں کو پورا کیا تو میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ 8 باتوں میں شریک ہو جاؤں گا. ان میں سے ایک بات کہ جو تم کھاؤ گے وہ میں کھاؤں گا. اللہ اکبر. امام کی انداز جنگ کو بیان کرتے ہوئے، امام کے انصار کو بیان کرتے ہوئے، روز میں کسی خاتون کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں کہ امام کے لشکر میں کتنی خواتین ہوں گی. یہ تذکرہ گنتی میں آ چکا اور ان کے نام چل رہے ہیں باقی، جن کے نام تاریخ نے لیے. کل ایک اشتباہ تھا کہ شاید زبیدہ خاتون. زبیدہ کون؟ وہ جو ہارون رشید کی بیوی. وہ زبیدہ ہے کہ جس کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. وہ مومنہ آل محمد کو ماننے والی، اور اسی لیے بہلول جیسا اگر پہچان جائے تو بہلول کے آقا کیوں نہ پہچانیں گے. جنت کا محل کس کو بیچا تھا؟ زبیدہ کو. اس کے اعمال، اس کی باتیں کل آ چکی. اور اب چلیں بڑی تیزی کے ساتھ ایک خاتون کو اور بیان کرتے ہیں، حبابہ والبیہ. یہ کون سی خاتون ہے؟ آپ نے بہت بار سنا ہے، ایک بار اور سن لیجئے. پہلے امام سے لے کر 8ویں امام کے دور تک زندہ رہنے والی. شیخ توسی نے انہیں دوسرے امام کی صحابیات میں شمار کیا ہے، مگر بعض علماء کہتے ہیں پہلے امام کے دور سے مولائے متقیان کے پاس آئی ہیں اور ایک پتھر لے کر آئی ہیں، حجر لے کر آئی ہیں، سنگ لے کر آئی ہیں، اسٹون لے کر آئی ہیں، اور اس پر امام نے اپنی مہر ثبت فرمائی ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے بھی دعوی امامت کیا ہو تو مجھ سے طلب کرنا، جو مہر لگا دے اسے امام مان لینا. تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پتھر جمع کرنے کا، تو پتھروں پر نقش ولایت جمع کیجئے. کیا نقش ولایت جمع کیا حبابہ نے؟ حبابہ والبیہ مولائے متقیان کے دور سے اور 4تھے امام کے دور تک. 4تھے امام کے دور میں جب آئیں تو بوڑھی ہو گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے، بوڑھا تو ہونا چاہیے تھا ان کو. اتنی بوڑھی ہوئی کہ اور 4تھے امام کا رکوع سجود بڑے طویل آپ کے علم میں ہیں.
تو انتظار نہ کیا جا رہا تھا، پریشان تھیں کہ کیسے کھڑی رہیں، امام حالت رکوع میں تھے، یہ چاہتی تھیں کہ واپس چلی جائیں پتھر لے کر، پھر کسی اور وقت آئیں کہ حالت رکوع سے جیسے دادا نے زکوٰۃ دی تھی ویسے چوتھے امام نے شباب دے دیا۔ اشارہ کیا رک جانے کا، اشارہ کیا تھا حبابہ کو رک جانے کا، زمانہ ہی رک گیا کہ جوانی پلٹ کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر پانچویں امام کا زمانہ ہے، پھر چھٹے امام کا زمانہ ہے، پھر ساتویں امام کا زمانہ ہے، آٹھویں امام نے پھر جوانی پلٹائی ان کی۔ اتفاق سے چوتھے بھی علی تھے اور آٹھویں بھی علی تھے، تو جو جوانی پلٹائے اس کے لیے کیا مشکل جوانی پلٹانا جو سورج کو پلٹانے والے کا بیٹا ہو۔ جوانی پلٹائی چوتھے امام نے، جوانی پلٹائی آٹھویں امام نے، اور 240 برس کا سن ہوا ان کا پورا۔ مری ہیں جوان کہ آٹھویں امام کے دور میں انتقال کر گئیں، مگر تھیں کتنی؟ 240 سال کی۔ سوال کا جواب مل رہا ہے، 240 سال کی مگر جوان، کہ اگر کوئی ان کو دیکھے تو کہے تو 20 سال کی نوجوان خاتون ہیں، عمر کتنی ہے؟ 240 سال۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ 1173 برس میں آنے والا اگر آج آ گیا تو 18 سال کا جوان لگے گا۔ 240 برس عمر ہے اور جوان مر رہی ہیں۔ اور آٹھویں امام نے ایک روایت اپنا کفن یا اپنا لباس بطور کفن حبابہ کو دیا تھا۔ آٹھویں امام کے دور تک زندہ رہنے والی حبابہ والبیہ 12ویں امام کے دور میں پھر اٹھائی جائیں گی۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ ان خواتین کا کام دو طرح سے ہوگا، ایک زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، ایک سپاہیوں کی کھانے پکانے کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینا۔ یعنی وہ کام جس سے آپ کہتے ہیں نرسز کیا کرتی ہیں، وہ کام ان خواتین سے امام کے لشکر کے سپاہیوں کے لیے لیا جانے والا ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ تذکرہ ایک مومنہ کا جس سے امام کے لشکر میں پھر اٹھایا جانے والا ہے، اور ماتم ایک ایسی شہزادی کا جس نے بڑی دعائیں مانگی تھیں اس وقت جبکہ بابا کے آنے کی امید باقی تھی۔ بڑی دعائیں، میرا بابا خیریت سے واپس آ جائے۔ کون ہے یہ شہزادی؟ جس سے مدینے سے نکلتے ہوئے امام گھر پہ چھوڑ گئے تھے۔ اس کا نام فاطمہ صغریٰ ہمارے اور آپ کے یہاں لیا جاتا ہے۔ یہ کون شہزادی ہے؟ بڑی التماس کی تھی بابا سے کہ مجھے ساتھ لے کر چلیں، سب سے سفارشیں لگوائی تھیں، حتیٰ کہ آخری سفارش جناب ثانی زہرا سے لگوائی ہے۔ پھوپھی اماں آپ اگر بابا سے کہیں گی تو بابا آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ جناب زینب کبریٰ تیار ہوئی تھیں سفارشی کرنے کے لیے۔ جب خدمت حسین میں پہنچی ہیں، سلام کیا بھیا کو، امام نے سلام کا جواب کھڑے ہو کر دیا۔ بڑا احترام کرتے تھے اپنی بہن کا، اپنی ماں کی جگہ اپنی بہن کو خیال کیا کرتے تھے، کھڑے ہو گئے، بہن کو سلام کا جواب دے کے فرمایا بہن کیسے آنا ہو؟ بھیا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ امام تو عالم الغیب ہے نا، فرماتے ہیں بہن جو چاہو سوال کرو، مجھ سے صغریٰ کی سفارش نہ کرنا، یہ تمہاری بات حسین ٹال نہیں سکے گا، سفارش ہی مت کرنا۔ گھبرا کے پوچھا بھیا سننا بھی نہیں چاہتے؟ کہ بہن میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر بازاروں میں پھر آئی جائے، شرابی کے دربار میں لائی جائے میری ماں کی تصویر، بہن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بہن صغریٰ کی سفارش نہ کیجئے، اس کے علاوہ جو چاہیں سوال کیجئے۔ صغریٰ رہ گئیں، قافلہ رخصت ہوا،
جب رخصت ہوا تھا قافلہ، بچی نکل آئی تھی نانی کے ساتھ. علماء و ذاکرین کہتے ہیں بچی ایسے نکل آئی ہے کہ مدینے کے باہر ایک مرتبہ امام نے بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا. فرمایا کیوں چلی آئی؟ تمہیں سمجھا کر تو آئے تھے کہ نانی کے پاس رہ جانا. کہ بابا ایک مرتبہ ماں بہنوں سے اور ملوا دیجئے. اونٹ بٹھائے گئے، ہماریاں اتاری گئیں، ایک ایک بی بی سے گلے مل کر صغرا روئی ہیں. کبھی ام کلثوم سے مل کے روئی، کبھی ام فروا سے مل کے روئی. جب ام رباب کے پاس آئی ہیں تو بہت روئی ہیں، اور روتے روتے اصغر کو سینے سے لگا لیا. یہ سب چلے جاتے، میرا یہ بھائی میرے پاس رہ جاتا، کم از کم دل تو بہلتا رہتا. اصغر بہن کی گود سے لپٹ گئے، چھوٹنا نہیں چاہتے تھے. سب نے کوشش کی، بہنوں نے، پھپھیوں نے، ماں نے، مگر واپس نہیں آ رہے. صغرا کی گود میں ہیں. امام کو خبر ہوئی، امام آگے بڑھے. اصغر سے جو ابھی بہت کم سن ہے، بہت کم سن ہے، 9 رجب کو تو آمد ہوئی ہے، بہت کم سن ہے، سینے سے لگایا ہوا صغرا نے آگے بڑھے. حسین بچے کے کان میں خدا جانے کیا جملہ فرمایا. بچے نے تڑپ کر بہن کی گود چھوڑ دی. میرا دل کہتا ہے شاید فرمایا ہو بیٹا یہاں پہ رہ گئے تو ہرملا کا تیر کون کھائے گا؟ قربانی کو 4 چاند کون لگائے گا؟ اصغر سے مایوس ہوئی صغرا کہ اب یہ بھائی تو چلا گیا. اور کیا اکبر سے محبت تھی، لپٹ کے فرماتی تھی قدموں سے بھیا جا تو رہے ہو، ایک وعدہ کر لو کہ میرے بغیر صحرا نہیں سجاؤ گے. اکبر جب بھی بابا سے اجازت ملے گی مجھے لینے ضرور آؤ گے. اور اکبر کا وقت آخر تھا جب صغرا کے لیے فرماتے تھے بابا. بابا پوچھ رہے تھے بیٹا کوئی خواہش ہو تو بیان کر دو. فرماتے تھے بابا صغرا یاد آتی ہے، بابا مجھے بہن کی زیارت کرا دیجئے. امام نے مدینہ دکھایا، صغرا کو عجیب حال میں دیکھا. اکبر کی بہن مٹی پر منہ رکھے ہوئے تڑپ گئے. بابا یہ صغرا کو کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا جا تیرے قدموں کے نشان رہ گئے تھے. صغرا وہاں منہ رکھے ہوئے علی اکبر علی اکبر کہہ کے فریاد کر رہی ہے. میں کہوں گا شہزادے علی اکبر آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. آپ نے بہن کو دیکھ لیا، اپنی شہادت سے پہلے دیکھ لیا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے دیکھ لیا، لیکن اے اکبر صغرا تجھے کیسے دیکھ پائے گی؟ ارے لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر قیام پذیر ہے. مدینے کے لوگ باہر نکل نکل کے آ رہے ہیں. ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. ہائے صغرا جب محلے بنی ہاشم میں بشیر نے اعلان کیا تھا، ارے صغرا پر قیامت گزر گئی. الا قد قتل الحسین